میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ آج کی جو مسافر کی داستان ہے وہ ہمارا جو مکران کا سی بورڈ ہے اس کے بارے میں ہے، اور کہانی ہے جو اورماڑہ کا شہر ہے اس کے بارے میں۔ ہمیں سب سے پہلے اورماڑہ کے بارے میں جو داستان ملتی ہے، ایک یعنی آنکھوں دیکھا حال کسی کا ملتا ہے، وہ الیگزینڈر کا جنرل ہے نیارکس، اس کے کتاب سے ہمیں ملتا ہے۔ اور الیگزینڈر نے جب حیدرآباد میں تھا، پاٹلہ میں، اور وہاں سے اس نے واپس جانا تھا، تو ہمارا تو یہ خیال ہے نا کہ وہ یہ جو آج کل کی مکران کوسٹل ہائی وے وہ اس سے گزرا اور اورماڑہ پسنی گوادر سے ہوتا ہوا گیا۔ وہ ایسے نہیں آیا تھا، وہ لسبیلا آیا، کراچی کے پاس سے ہو کے وہ لسبیلا آیا، اور لسبیلا سے مغرب کو براستہ آواران، کولوا وادی، ہوشاب، تربت، پھر تربت سے وہ پسنی اور وہاں سے گوادر، اور پھر وہاں سے وہ ایران کو گیا۔ تو وہ چونکہ ہمیں تو منع ہے نا، ہمیں تو اللہ کا حکم ہے کہ جاہلو کتاب نہیں تسی پڑھنی، سنی سنائی من گھڑت بات ہوا میں دیکھ کے کوئی داستان ایجاد کر لیتے ہیں جاہلوں کی طرح، میراثیوں والے جو ہمارے کام ہیں۔ تو وہ اس لیے وہ ایک غلط قسم کی ایک خیال ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ لیکن الیگزینڈر جب حیدرآباد میں تھا تو وہاں اس نے اپنی فوج کو بانٹ دیا، دو حصے کر دیے۔ ایک جو تھا کوئی 3000 بحری جہازوں کے اوپر اس نے واپس بھیجی شط العرب کی طرف، عراق کا جو شط العرب ہے، کیونکہ الیگزینڈر بھی تو بیبیلون ہی واپس جا رہا تھا نا۔ اور یہ جو فوج اس نے بحری جہازوں پہ بٹھائی، ان کا جو کماندار تھا وہ نیارکس تھا، الیگزینڈر کا جنرل نیارکس تھا۔ اور وہ چونکہ اس زمانے کے جرنیل لکھنے پڑھنے والے ہوا کرتے تھے، تو اس نے وہ ڈائری لکھا کرتا تھا، وہ جو کہ ہمارے پاس آج تک پہنچ گئی ہے۔ تو ہمیں بہت ساری جو باتیں ہیں نا، وہ ٹیکسلا کے بارے میں اور جگہوں کے بارے میں، وہ ہمیں نیارکس سے ملتی ہیں۔ اور خاص کر کے جو دلچسپ ہے اس کا وہ سفر جو کہ اس نے دریائے سندھو میں وہ نیچے آیا سمندر میں، اور پھر وہاں سے جو اس نے آگے سفر شروع کیا، اس کی جو داستان ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی آپ مغرب کو جب چل رہے ہیں تو آپ کو دور سے ایک کیپ نظر آتی ہے، سمندر میں آئی ہوئی ایک زمین کا ٹکڑا، اور اس کا نام ہے ملانا۔ اور آج بھی اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو راس ملان ایک واقعی ایک کیپ ہے جو کہ سمندر کے اندر بڑی ہوئی ہے۔ اور اس تصویر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ٹرکوں کو چھوڑ دیجئے، وہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک پہاڑی دکھ رہی ہے جو کہ سمندر کے اندر گھسی ہوئی ہے، وہ راس ملان ہے۔ یعنی 2500 سال ہونے کو ہیں، 2300 سال تو ہو گئے، اور وہ ملان کا نام ابھی تک وہی ہے۔ وہ جو کہ پہلے زمانے کے جو مکران کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو نام رکھا ہوا تھا وہ آج تک رائج ہے۔ اچھا، اب نیارکس کہتا ہے کہ جناب جب آپ ادھر سے آگے چلتے ہیں تو 185 کلومیٹر کا سفر آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں یہ آپ کو فاصلوں کا بتا دوں کہ جو گریک لوگ تھے وہ کلومیٹروں میں تو نہیں ناپتے تھے، ان کا ہوتا تھا سٹیڈیا، ایک سٹیڈیون یا ایک یعنی جمع اس کی سٹیڈیا ہے، اس کی جو سنگولر ہے وہ ہے سٹیڈیون۔ سٹیڈیون 185 میٹر کے برابر بنتا تھا۔ اور بائی دا وے اسی سے جو ہمارا لفظ ہے نا اسٹیڈیم، وہ اسی اسٹیڈیا سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ ان کا جو اسٹیڈیم تھا یہ اس کی لمبائی ہوتی تھی 185 میٹر کی، اور اسی کو انہوں نے اپنا پیمائش کا وہ اسکیل بھی بنا لیا تھا۔ تو وہ تو اسٹیڈیا میں بات کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اسٹیڈیا کو ترجمہ کر لیں، ٹرانسلیٹ کر لیں کلومیٹرز میں، تو وہ 185 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی یہاں سے جب آپ مغرب کو چلتے ہیں تو باغی سرا کی بندرگاہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی
کموڈیس کا لفظ ہے، جو انگریزی ٹرانسلیشن میں نے پڑھی ہے اس کی کتاب کی، اس میں ہے کموڈیس کا لفظ، یعنی کھلی وسیع، مطلب ٹھیک ٹھاک کھلی ڈلی بندرگاہ ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو گریکس تھے یہ کوسٹنگ کر رہے تھے، یہ کھلے سمندروں میں نہیں جا رہے تھے، یہ ساحل کے ساتھ ساتھ یہ فلیٹ لے کے جا رہا تھا نیارکس۔ تو اگر آپ ملان سے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ٹھیک 185 کلومیٹر کے اوپر اورماڑا کا جو ہیمر ہیڈ ہے، جو آپ اس گوگل ارتھ کے نقشے میں آپ کو جو ہیمر ہیڈ دکھ رہا ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے وہ مشہور گوادر کا ہیمر ہیڈ ہے۔ آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں 185 کلومیٹر کے اوپر۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ باگی سرا کی جو ہے بندرگاہ بڑی وسیع اور کھلی اور ٹھیک ٹھاک بندرگاہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس بندرگاہ سے 7 کلومیٹر اندر چلے جائیں، یعنی کوئی 3-3.5 میل آپ بندرگاہ سے ان لینڈ اگر آپ جائیں، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام پاسرا ہے، اور اس کی شہر کی نسبت سے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو پاسری کہتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں بتاتا، اور پھر وہ آگے چلا جاتا ہے۔ پھر جناب آتا ہے، اگر آپ 250 سال اور آگے آ جائیں تو ایک بندہ ہے، وہ بھی یونانی جہاز ران ہے، اس کا نام ہمیں نہیں پتہ، اس نے اپنی کتاب کے اوپر اپنا نام نہیں لکھا۔ کتاب جو تھی وہ اس کا اگر ترجمہ آپ نام ٹائٹل کا اردو میں کریں تو وہ بنتا ہے کہ پنجابی میں کریں تو ذرا آسان ہے، چڑھ دے سمندراں دا ایک گیڑا، یعنی سرکم نیویگیشن آف دی ایسٹرن سی۔ اور وہ وہاں پرشین گلف سے نکلا، خلیج فارس سے، اور وہ پھر یہ سمندروں کا کرتا ہوا اس نے افریقہ کا بھی چکر لگایا، ایسٹ افریقہ کا، اور انڈیا تک، نیچے پیننسولر انڈیا تک وہ گیا۔ اس نے 1 صدی قبل مسیح کے اندر، یعنی نیارکس کے کوئی 200 سال کے بعد اس نے یہ اپنی کتاب لکھی۔ اب نیارکس تو ایسٹ ٹو ویسٹ جا رہا تھا، یہ جو جہاز ران ہے کتاب لکھنے والا، یہ ویسٹ ٹو ایسٹ آ رہا ہے۔ تو وہ اس نے پہلے یہ جو آپ نقشے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ہیمر ہیڈ، اس کی ایک بے ایسٹ سائڈ پہ ہے، مشرقی سائڈ پہ، اور ایک بے مغربی سائڈ پہ ہے۔ تو وہ جو جہاز ران وہاں سے آ رہا تھا، اس نے یہ پہلے مغربی سائڈ کی دیکھی ہوگی بے۔ لکھتا ہے کہ جو یہاں جو بے بن رہی ہے اس کا نام ہے ترابدوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں پہ کوئی آبادی ہوگی جس کا نام اس نے اس طرح سے بگاڑا۔ اور یاد رہے کہ گریکس کو بڑی بری بیماری تھی، وہ نام اپنی مرضی کے بگاڑ دیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو پارسائے کہتے ہیں، یعنی وہ پاسرائے جو تھے یا پاسری جو تھے پہلے والے، وہ تھوڑا سا نام اس نے ان کا بھی بدل دیا۔ مزید وہ ہمیں کوئی خاص بات نہیں بتاتا اس جگہ کے بارے میں، اور پھر آگے چلا جاتا ہے انڈیا کی طرف۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے جناب 150 عیسوی کے اندر، اور آپ 200 سال آگے آ جائیے تو 150 عیسوی کے اندر وہ ایک جو گریک یونانی جغرافیہ دان تھا ٹولمی، جو الیگزینڈریا میں مصر میں رہتا تھا، وہ اس نے کچھ سفر تو کیے، لیکن باقی جو باتیں اس نے لکھی نا وہ ہیر سے سنی سنائی باتوں پہ، یعنی پرانی کتابیں کوئی دیکھ لیں، اور ظاہر ہے اس نے یہ پیریپلس آف دی ایسٹرن اوشن، سرکم نیویگیشن آف دی ایسٹرن اوشن جو تھی اس بے نام گمنام جہاز ران کی، وہ بھی پڑھی ہوگی، نیارکس کا کام بھی پڑھا ہوگا۔ تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب اگر آپ ادھر سے چلتے ہیں تو ایک بڑا شہر آتا ہے، بڑا شہر، میٹروپولس کا نام وہ لیتا ہے، اس کا نام ہے پارسس، اور وہ گدروسیا کا سب سے بڑا میٹروپولس ہے۔ یعنی گدروسیا جو تھا وہ الیگزینڈر کی ہسٹری میں مکران کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ پوری ایک داستان ہے کہ وہ کس طرح سے گدروسیا کدھر سے نام آیا۔ وہ میں نے جو ہے وہ جو میری یہ کتاب ہے پڑھ بھی لو نا کبھی کچھ، یہ گوادر سانگ آف دا سی وینڈ، اس میں وہ ساری ڈسکشن ہے کہ وہ نام بنا کیسے،
گڈروسیا کا. تو جو ٹولمی ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی گڈروسیا کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ پارسس ہے. تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیارکس کے وقت میں جو چھوٹا سا شہر تھا اور وہ 500 سال کے بعد جو بڑا شہر میٹروپولس بن گیا، تو ظاہر ہے یہاں پہ بڑا کچھ ہو رہا تھا. اور کیا ہو رہا تھا کہ کوئی جنگیں نہیں ہو رہی تھیں، امن سکون تھا، اور ٹریڈ یہاں سے گزر رہی تھی، اور لوگ اس پر اپنا ان کی آمدنی بڑھ رہی تھی، اور لوگ امیر تھے، اور شہر بڑا ہو گیا. اچھا، پھر اب دیکھیے کہ زمانے کا جو تغیر و تبدل ہوتا ہے اس میں کس طرح سے چیزیں بدلتی ہیں. کہ 1294 میں اپنا جو تھا مارکو پولو، وہ رپورٹڈلی یہاں سے گزرا، اور مارکو پولو جب چین سے واپس آ رہا تھا، اس کی کتاب کے مطابق اس میں یہ ہے کہ جی جب وہ چین سے واپس چلا تو وہ بحری جہاز کے ذریعے چلا، اور اس میں وہ پیننسولر انڈیا کے شہروں کے نام لیتا ہے، سیمنات کا نام لیتا ہے، سیمنات، سومنات، وہ کہ وہاں سے جو چلا تو پھر اس نے آگے آ کے یہ جو باگیسرا یا پاسرائے تھا، اس کا نام نہیں کہیں بھی لیا اس نے. کیسو مکران کا نام لیتا ہے، کیچو مکران کا، یہ نام نہیں لیتا. تو مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 150 عیسوی کے اندر ٹولمی لکھ رہا تھا، اس سے لے کے 1294 تک یہ جو 1001 سال گزرے، اس میں کیا زمانے نے اور ماڑا کے ساتھ کیا کہ وہ جو تھا وہ اب چھوٹا سا ایسا بھی شہر نہ رہا کہ یہ اس کا نام لیتا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مڈل ایجز کے اندر پسنی اور گوادر ٹھیک ٹھاک امیر شہر تھے، بندرگاہیں تھیں بڑی ٹھیک ٹھاک. تو ایسا لگتا ہے کہ اورماڑا کا جو تھا نا، سورج غروب ہو چکا ہوا تھا. وہ یہاں اب وہ شان و شوکت نہیں تھی جو کہ کلاسیکل دور کے اندر یہاں پہ ہوتی تھی. اچھا، جو بات بڑی دلچسپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، سانتے اللہ دا حکم ہے کہ پڑھنا نہیں ہے، جاہلو تسی، تو وہ ہم پھر نا من گھڑت باتیں بناتے ہیں. ہمارے ہر معاشرے کے اندر میراثی ہوتے ہیں، وہ پھر من گھڑت باتیں بناتے ہیں. تو پہلی جو اورماڑا کے نام سے وہ جو ایک داستان میں نے 2013 میں سنی تھی، وہ یہ تھا کہ جناب ایک جنرل تھا الیگزینڈر کا، اس کا نام تھا اڑمڑ. اڑمڑ گریک میں رے ہوتی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا الیگزینڈر کا جرنیل تھا جس کا نام کہیں دور سے بھی اڑمڑ سے ملتا جلتا ہو کہ چلو جی وگاڑ کے مور توڑ کے تسی اڑمڑ بنا ہی دیو. تو اڑمڑ کوئی نہیں تھا. تو اور اس کے نام سے جناب اورماڑا جو ہے نا وہ آباد ہو گیا. وہ جا کے میں نے، جن صاحب نے مجھے بتایا وہ نیوی کے ایک افسر تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ سر جی یہ بیوقوفی نہ کریں، ایک ایسی کھچ میں نہ آپ پڑھیں، یہ آپ بستی خراب کرائیں گے آپ اپنی یہ کہہ کے کہ اڑمڑ یہاں پہ ایک جرنیل تھا الیگزینڈر کا. کیونکہ دو باتیں، الیگزینڈر تو ادھر سے گزرا ہی نہیں تھا، اس کی فوج تو کولوا وادی میں سے گزری، لسبیلا سے اوران، ہوشاب سے ہوتے ہوئے تربت، وہاں سے پسنی اور پھر گوادر. یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں لوگوں کو، لیکن سمجھ پھر بھی ان کو نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ وہ کوئی ایسا اڑمڑ چھڑمڑ نہیں تھا، آپ بالکل یہ اپنے ذہن سے نکال دیں یہ خیال. تو شاید انہوں نے کچھ بات چیت کی ہوگی کہیں وہاں کے لوکل جو میراثی ٹائپ لوگ تھے ان سے بھی کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا، اور کوئی اڑمڑ نہیں تھا. تو ابھی مجھے پتہ چلا کہ جناب نہیں، وہ جرنیل الیگزینڈر کا ہی تھا جس کے نام پہ اورماڑا ہے، لیکن اس کا نام ہرمز تھا. ہرمز فارسی زبان کا ایک نام ہے، گریک زبان کا نام نہیں ہے، اور الیگزینڈر کی فوج میں کوئی ہرمز نام کا جرنیل نہیں تھا. ساڈے اتنے بھی لکھ دی لعنت ہے کہ اسی اپنے شہراں دے نام بھی کسی مامے نو باہروں سد کے او دے منہ رکھوانے نے. ہم اپنے شہروں کے نام بھی نہیں رکھ سکتے. ہم یعنی اتنی کوئی نکھد قوم ہے یعنی وہ زبردستی ایجاد کر رہے ہیں کہ جی وہ اڑمڑ، اچھا اڑمڑ نہیں تھا، اچھا چلو ہرمز ہوگا، پھر اس کے نام سے بگڑ کے اورماڑا بن گیا. اور بھائیان اورماڑا کا نام، اورماڑا پرانا شہر تھا، اور اس کا نام الیگزینڈر سے پہلے بھی کچھ تھا، جو کہ وہ جو گریکس تھے
انہوں نے کسی طریقے سے بگاڑ دیا باغی سرا پاسرا، اور یہ کس لفظ کو انہوں نے بگاڑا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے نام جو ہیں شہروں کے وہ بگاڑ دیے اپنے تلفظ کے مطابق، کچھ کے نہیں بھی بگاڑے۔ تو یہ تو ہو گئی داستان تاریخ سے۔ اب اگر آپ وہاں لوکل جو وہ میراثی ٹائم ہے، میں تو میراثی کہتا ہوں کیونکہ یہ میراثیوں کا کام ہوتا ہے نا اس طرح کی داستان ایجاد کرنا، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی سن 620-22 کے اندر ہی، عیسوی کے اندر ہی مکے سے وفد آیا کرتے تھے اور ماڑا۔ یار کیڑی تار آ گئی تانوں کہ وفد آیا کرتے تھے؟ نہ کہیں کسی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے باتیں کرتے ہوئے کہ جناب کس طرح وہاں سے وفد آیا کرتے تھے، اور خلفائے راشدین کے دور میں تو یہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی وفد نہیں آیا کرتے تھے، اور کوئی اور ماڑا یعنی ان دنوں میں اب وہ زوال میں تھا۔ اور دوسری چیز، اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور ماڑا اور آپ کا نیوی کے ساتھ کوئی تھوڑا سا تعلق ہے تو وہ آپ کو ہیمر ہیڈ کے اوپر ضرور لے کے جاتے ہیں، اور یہ وہی ہیمر ہیڈ ہے جس کو ہر کوئی آ کے سب سے پہلے جو نوٹس کرتے تھے لوگ، جیسے وہ پیریپلس یا سرکم نیویگیشن آف دی ایسٹرن اوشن لکھنے والا جو بے نام یونانی جہاز ران تھا، اس نے بھی ذکر کیا کہ وہ کیپ کس طرح سے باہر سمندر سے نکلی ہوئی ہے اور اونچی چٹان ہے۔ تو اگر آپ اس ہیمر ہیڈ کے اوپر آپ جاتے ہیں تو جاتے ہوئے آپ کو وہ اچھا بھلا خاصا لمبا ہے، میرا خیال ہے 11-12 کلومیٹر اس کی اوپر والی جو ٹیبل ہے، ٹیبل لینڈ جو ہے اس کا اوپر والا، وہ 11-12 کلومیٹر کا ہوگا، اندازہ ہے میرا، یاد نہیں اب مجھے۔ لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک جگہ ایک جیسے سنگ میل نہیں ہوتے، مائل سٹون لگے ہوتے ہیں، اس طرح کی ایک چیز بنائی ہوئی ہے، اور اس پہ کیا ہے، اس طرف سے جب آپ جا رہے ہیں تو ایک یونانی پینٹنگ ہے، یونانی قسم کی شکل کی پینٹنگ ہے، وہ وردی اور وہ جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ یونانی ہے۔ اور اگر آپ مڑ کے پیچھے سے دیکھیں تو ایک عربی بنایا ہوا ہے، یعنی وہاں رہنے والے جو ان پڑھ جوہلا ہیں انہوں نے بنا دیا کہ جی جا الیگزینڈر رہا ہے اور آ محمد بن قاسم رہا ہے اس رستے۔ سر جی نہ الیگزینڈر ادھر سے گیا اور نہ محمد بن قاسم اس رستے سے آیا، محمد بن قاسم اسی رستے سے آیا جس رستے سے الیگزینڈر گیا تھا، یعنی وہ تربت اوران لسبیلا آیا۔ اب یہاں چونکہ پڑھنا نہیں ہے، حرام ہے ہم پہ پڑھنا، تو ہم نے وہ بنایا ہوا ہے، کتابیں موجود ہیں لوگوں کے پاس، لیکن وہ ہم نے چونکہ پڑھنا نہیں ہوتا نا تو پھر وہ جو مرضی ہم کر لیں۔ ایک دو باتیں بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک تو جب میں 2013-14 میں اور ماڑا جا رہا تھا، 2-3-4 دفعہ گیا میں، تو اور ماڑا ایک بہت ہی ان انٹرسٹنگ سا شہر تھا۔ جیسے گوادر یا پسنی دلچسپ شہر ہیں، اور گوادر تو خیر بہت ہی دلچسپ شہر ہے کیونکہ وہاں تو جو آپ کو مڈل ایجز کے آثار نظر آتے ہیں وہ کمال ہیں۔ یہاں اور ماڑا میں کچھ بھی نہیں تھا، بازار بھی بیچارہ غریبڑا سا، وہ مچھیروں کے ضرورت کی چیزیں بیچتے تھے، مچھیرے لوگ تھے، لوگ بڑے پیارے ہیں، اور وہ لیکن کوئی چیز نہیں تھی دیکھنے کو۔ تو میرے پاس ایک بھی تصویر نہیں ہے اورماڑا کی۔ باقی یہ تھا کہ یہ جب تک کہ مکران کوسٹل ہائی وے نہیں بنی تھی تو اورماڑا ایک دور افتادہ آبادی تھی، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اب تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ ہوٹل بن رہے ہیں، کیونکہ کراچی سے اب صرف آپ مکران کوسٹل ہائی وے کے ذریعے آپ 4 گھنٹے میں اورماڑا پہنچ جاتے ہیں۔ تو کراچی کے لوگ وہ اپنی سیر تفریح کے لیے ادھر اب اورماڑا آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہوٹل بن رہے ہیں یہاں پہ۔ اور پھر ادھر بھی بیچز کا ستیہ ناس ویسا ہی ہوگا جیسے کراچی سی ویو کا ہے۔ تو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، جمیل احمد صاحب، یہ ان کی تصویر آپ دیکھ لیجئے، بہت پیارے آدمی ہیں۔ یہ اسکول ٹیچر ہیں اور اصلی اورماڑا کے رہنے والے ہیں، بلوچ آدمی ہیں،
تو جمیل صاحب نے مجھے ایک بار بتایا کہ جی یہ جب سڑک تو نہیں تھی تو ہمارے پاس تو نکلنا بڑا مشکل تھا. کہنے لگے ایک جیپ ویگنیئر ہوا کرتی تھی پرانے سے دور کی، اور وہ یہاں سے نکلتی تھی، وہ بڑے پرپیچ رستے گورنگ گھاٹی سے ہو کے فلاں جگہ سے گھوم کے پھر ہم کوئی 1.5 دن میں جا کے کراچی یہاں سے پہنچتے تھے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جو کوئی مچھلی والے ہیں اگر اس کراچی کی سندھ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو ان کی کشتی پہ بیٹھ کے چلو جاؤ، وہ بھی 24 گھنٹے کا سفر تھا. یعنی کہتے ہیں کہ اگر آپ جہاز کا ٹکٹ نہیں لے سکتے، اور اس زمانے میں جہاز PIA کے چلا کرتے تھے ہفتے میں 3 یا 4، کراچی سے چلتا تھا اورماڑا، پھر وہاں سے پسنی، پھر گوادر، پھر جیونی، کیونکہ رستہ ہی کوئی نہیں تھا، کچھ سڑک ہی نہیں تھی آپس میں. اب تو ہر جگہ سڑک بن چکی ہے، تو اب وہ جہاز ختم ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے صرف گوادر جاتا ہے، اور وہ بھی ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ، اور پھر وہاں سے وہ تربت اور واپسی اس طرح سے ہو جاتی ہے. تو جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جی کبھی کبھی یہ جو مچھلی والی کشتیاں ہوتی تھیں ان پہ، اور یہ کچھ بار یہ بھی ہوتا تھا کہ شری لنکا سے بڑے جہاز آیا کرتے تھے مچھلی خریدنے، اورماڑا، پسنی وغیرہ سے اور گوادر سے، تو ان میں بھی ہم بیٹھ کے کراچی جا سکتے تھے. لیکن جو یہ لوکل کشتیوں پہ وہ جاتے تھے، کہتے تھے رات پڑ جاتی تھی اور سونا محال تھا کہ چوہے اتنے اتنے بڑے، بلیوں سے بھی بڑے چوہے، اور وہ دندناتے پھرتے تھے کشتی کے اوپر، اور وہ آپ کا جو ہے کیڑے مکوڑے عجیب و غریب قسم کے کاکروچ اور پتہ نہیں کیا کیا. کہتے ہیں رات کو سو نہیں سکتا تھا بندہ ان چیزوں کے خوف سے کہ کاٹ واٹ نہ لے. تو اب اورماڑا کی شان و شوکت بڑھتی جا رہی ہے، اور کسی وقت آئندہ پتہ نہیں کب مجھے موقع ملے گا کہ میں اورماڑا جا سکوں، تو وہ جا کے دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ کتنا تبدیل ہوا ہے، اور کیا ابھی بھی لوگ ہرمز کو یاد میں تڑپ رہے ہیں اور اڑمڑ کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، اور یا اب انہیں سمجھ میں آ چکی ہے کہ بھائی ہم اپنے شہروں کے نام رکھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے، اسی اڈے بھی گئے گزرے نہیں ہیں. تو یہ تو کہانی یہاں تک ہو گئی. لیکن نیارکس کی چونکہ داستان دلچسپ ہے، تو میں آپ کو نیارکس کے ساتھ گوادر تک لے چلوں گا، اور وہ اگلی اس میں، کیونکہ داستان زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے.